والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. محترم اساتذہ کرام و ذمہ داران مدرسہ احمدیہ سلفیہ بیراگینیہ اور عزیز طلبہ اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے جامعہ کے اساتذہ کرام، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس علمی قدیم درسگاہ کے اندر اکٹھا ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی مختصر انداز میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اسی عظیم مقصد کی طرف آیت کریمہ میں اشارہ کرتے ہوئے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اس وقت تک جب تک کہ تمہاری موت نہ آ جائے۔ گویا ہم تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اسی عظیم مقصد کو لے کر پوری زندگی چلنے کا ہمیں حکم بھی دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب پیدا فرمایا تو انہیں ایک عمدہ اور اچھی چیز سے یہ بھی نوازا کہ انہیں چیزوں کا علم سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ گویا اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو علم دیا، سکھلایا، چیزوں کی جانکاری فراہم کی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ہم علم حاصل کریں، جب ہمارے اندر جانکاری آ جائے تو ہم اپنی اسی جانکاری کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کی کوئی ایک دو شکل نہیں ہے، ایک دو صورتیں نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری قسمیں ہیں، صورتیں ہیں، شکلیں ہیں۔ ان صورتوں اور شکلوں میں سے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو دین کی بنیاد کہلاتی ہیں، اور انہی دین کی بنیادی عبادتوں میں سے شہادتین کا اقرار ہے، نماز کی ادائیگی ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور استطاعت رکھنے والوں کے اوپر حج کی ادائیگی ہے۔ یہ 5 بڑے ارکان ہیں۔ ان 5 بڑے ارکان میں سے ایک رکن جو ماہ رمضان کے روزے کے نام سے موسوم ہے، اس کی آمد ہے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک کے لیے اچھی خاصی تیاری کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے جو ایک متبرک اور مقدس مہینہ آنے والا ہے، ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں گزاریں، اور یہ سال بھر میں ہمیں ایک مرتبہ یہ موقع نصیب ہوتا ہے، جس موقع کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے بھرپور اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کریں۔ اس روزے کے علاوہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عبادت کی اور بھی دوسری بہت ساری قسموں کو واجب قرار دیا ہے، جن کی ادائیگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں پیدا کیا تو اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کھائیں پئیں ٹہلیں گھومیں اور اپنی مرضی کے مطابق اور دوسرے کاموں کو انجام دیں، بلکہ ان تمام ضروریات زندگی کی ادائیگی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہم سبھوں کے اوپر اپنی عبادت کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہماری تخلیق کا بنیادی مقصد ہے، اور اس بنیادی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے، اور اسی علم کے لیے ہم لوگ اس مدرسے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ عزیز طلبہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو علم شرعی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ اور آپ جو وقت اس مدرسے میں گزار رہے ہیں، یہ آپ کا نہایت ہی قیمتی وقت ہے، اور آپ
ایک عظیم کام کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے قرابت داروں کو چھوڑ کر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مقصد اگر ہے تو وہ صرف حصول علم شرعی ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ اللہ رب العالمین کو جان سکیں گے، اس کے بھیجے گئے رسول کو پہچان سکیں گے، اور پھر اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا راستہ آپ کے سامنے ہموار ہوگا، اور علم کی روشنی میں اللہ رب العالمین، جانکاری کی روشنی میں آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں گے۔ ہمارے اور آپ کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا یہی بنیادی مقصد ہے کہ ہم تا زندگی، جب تک اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی فراہم کر رکھی ہے، تب تک اللہ رب العالمین کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہیں۔ یہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اگر یہ مقصد ہم نے حاصل کر لیا تب تو ہماری کامیابی ممکن ہے، اور اگر ہم اس مقصد میں ناکام ہو گئے تو پھر اخروی زندگی میں ہمیں ناکامی ہاتھ لگے گی۔ اس لیے آپ عزیز طلباء سے ہماری خصوصی درخواست ہے کہ ہم اپنے مقصد پیدائش کو جانیں کہ اللہ رب العالمین نے آخر ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اس مقصد کو جاننے کے بعد اللہ رب العالمین کا ہم سے جو مطالبہ ہے ہم اس مطالبے کو پورا کریں، اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اور اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کریں، تب جا کر کے اخروی زندگی میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ اپنی انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے دوسرے اخوان کو میں موقع فراہم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔